بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین بہنوں کا عجیب قصہ۔ تو یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ کہیں دور ایک گاؤں میں تین بہنیں عائشہ، سارہ اور مریم اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھیں۔ ان کا گھر چھوٹا مگر محبت سے بھرپور تھا۔ والدین نے ہمیشہ ان کی اچھی تربیت کی تھی اور وہ بچپن سے ہی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ قسمت کا امتحان۔ ایک دن گاؤں میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ کہا جاتا تھا کہ جنگل کے پرانے مندر میں ایک پر اسرار خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آیا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ وہاں کوئی آسیب ہے جو خزانے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو یار ویڈیو کو لائک کر دو۔ عائشہ جو سب سے بڑی تھی، ہمیشہ بہادر اور سمجھدار رہی۔ اس نے سوچا اگر یہ خزانہ ہمیں مل جائے تو ہم اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں۔ سارہ جو درمیانی بہن تھی، ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی خواہش رکھتی تھی، جبکہ مریم سب سے چھوٹی اور معصوم تھی، مگر تجسس اس کے دل میں بھی تھا۔ آخرکار تینوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر تک جائیں گی اور اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گی۔ ایک خطرناک سفر شروع ہوا۔ رات کی تاریکی میں تینوں بہنیں چپکے سے گھر سے نکلیں اور جنگل کی طرف بڑھیں۔ راستہ سنسان تھا، ہر طرف خوفناک آوازیں آ رہی تھیں۔ اچانک جھاڑیوں میں کچھ سرسراہٹ ہوئی۔ عائشہ نے سب کو روک دیا اور محتاط ہو کر آگے بڑھی تو دیکھا کہ یہ ایک لومڑی تھی جو جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ سارہ اور مریم نے سکون کا سانس لیا اور پھر آگے بڑھنے لگیں۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ پرانے مندر کے قریب پہنچی۔ مندر خستہ حال تھا اور دروازے پر ایک پرانی تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، جو لالچ میں آیا وہ کبھی واپس نہ جا پایا۔ یہ الفاظ پڑھ کر مریم خوف زدہ ہو گئی، مگر عائشہ نے کہا، ہم عقل اور ایمانداری سے کام لیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں کیا راز چھپا ہے۔ مندر کے اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک طویل راہداری ملی جس کے دونوں جانب دیواروں پر قدیم نقوش بنے ہوئے تھے۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور پیچھے کا دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں بہنیں سہم گئیں، مگر پیچھے ہٹنے کا راستہ نہ تھا، لہٰذا وہ آگے بڑھنے لگیں۔ سامنے تین راستے تھے۔ اچانک دیوار پر کندہ تحریک چمکنے لگی۔ تین دروازے، تین فیصلے، صرف سچائی ہی صحیح راستہ دکھائے گی۔ عائشہ نے غور سے دروازوں کو دیکھا۔ پہلے دروازے پر سونا اور ہیرے لگے تھے اور دوسرے پر کھانے پینے کی چیزیں کی تصاویر تھیں، جبکہ تیسرے دروازے پر صرف روشنی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ امتحان کا سفر۔ سارہ نے کہا، پہلا دروازہ خزانے کا ہوگا، ہمیں وہیں چلنا چاہیے، مگر مریم نے کہا، نہیں، یہ لالچ ہے اور تختی پر لکھا تھا کہ جو لالچ میں آئے گا وہ واپس نہیں جا پائے گا۔ عائشہ نے سوچا اور بولی، ہمیں روشنی والے دروازے کو چننا چاہیے کیونکہ سچائی روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اگر ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کرو تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ تینوں نے ہمت کر کے روشنی والے دروازے کو کھولا اور جیسے دروازہ اندر داخل ہوئیں، اچانک تیز روشنی پھیل گئی۔ جب آنکھیں کھولیں تو وہ ایک شاندار باغ میں کھڑی تھیں جہاں ایک بزرگ ان کا انتظار کر رہا تھا۔ حقیقی خزانہ۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، تم نے عقل اور ایمانداری سے کام لیا ہے، یہی اصل خزانہ ہے۔ جو لوگ دولت یا لذت کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، مگر جو سچائی کا انتخاب کرتے ہیں وہی اصل کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ پھر بزرگ نے ایک پرانا صندوق کھولا جس میں تین سنہری چابیاں تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ چابیاں تمہاری زندگی میں کامیابی، محبت اور سکون کے دروازے کھولیں گی۔ ہمیشہ ایمانداری اور محبت کے راستے پر چلنا، یہی تمہارا اصل خزانہ ہے۔ تینوں بہنوں نے جھک کر شکریہ ادا کیا اور جب انہوں نے آنکھیں جھپکیں تو وہ اچانک اپنے گھر میں موجود تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں تین چابیاں تھیں جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ ان کا سفر حقیقت تھا۔ نتیجہ، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ واقعہ ان تینوں بہنوں کے لیے ایک سبق بن گیا۔ انہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور محبت سے زندگی گزاری اور دوسروں کو بھی سچائی کے راستے پر چلنے کی نصیحت کی۔ یہی اصل خزانہ تھا جو انہیں ملا تھا، سچائی، ایمانداری اور محبت۔ تو یہ ویڈیو پسند ویڈیو کو لائک کر دو۔ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ تھوڑا بہت پیار دیکھو، چینل بہت زیادہ ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس وجہ سے ویڈیوز بنانے کا بالکل دل نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ محبت پیار ہے آپ لوگوں کا تو اس لیے ویڈیو بنا دیتا ہوں۔ تو تب تک لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ لو یو آل اینڈ شکریہ اینڈ بائے بائے۔